الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ذی الحجہ کے مہینے کی 21 تاریخ ہے. اس مہینے میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے. اسی مہینے میں حج کے ارکان کو ادا کیا جاتا ہے. منا، عرفات، مزدلفہ جیسے مقامات پر مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. عرفات کے دن عرفات کے میدان میں ایک خطبہ دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں میں وہ خطبہ نشر ہوتا ہے اور حرمین شریفین کے ائمہ میں سے کوئی امام وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ جو عرفات کے دن خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے کا پس منظر اور اس کی بنیاد اور اس کی تاریخ وہ خطبہ ہے جو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے. ان الفاظ کے ساتھ
ان ارشادات کے ساتھ جو آپ نے اس خطبے کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں اس خطبے کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ بات ہمارے علم میں رہنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ حج کا سفر کیا ہے اور آپ نے ایک حج ادا فرمایا ہے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد 4 عمرے ادا کیے ہیں، ایک حج فرمایا اور 4 عمرے ادا کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بتلاتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہم سب نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اس حج کی تفصیلات بتلائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں اپنے قریب کیا، ہر ایک سے اس کا تعارف لیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا میں تو خاندان نبوت کا فرد ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، تو مجھے اور قریب کیا، میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا، خوشی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد میں تمہیں تفصیل سے اس حج کا سارا نقشہ بتلاؤں گا جو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں وہ تمام تفصیلات بیان کرنے لگے جو اس سفر میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میرے ہاتھ میں 9 تک گنتی گنی، اور فرمانے لگے مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک حج کا سفر نہیں کیا۔ سن 10 ہجری میں 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں میں عام اعلان فرما دیا کہ بھائی اس سال ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جانا چاہے تیاری کر لے۔ یہ خبر تو پورے مدینہ میں پھیل گئی، پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے سب تک یہ آواز پہنچی، اور ہر ایک اس بات کی کوشش کرنے لگا کہ میں اس سفر کی سعادت میں شریک ہو جاؤں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جائیں گے، آپ سے ایک ایک طریقہ سیکھیں گے، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھیں گے تو حج کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ مدینہ میں رش لگ گیا، ہر طرف لوگ ہی لوگ، حج کی آواز لگ رہی ہے، حج کی تیاری ہو رہی ہے، سفر کرنا ہے، مکہ جانا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، آگے چل کر ایک مقام پر احرام باندھا، تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمان مل کر اس تلبیہ کو دہراتے ہیں، اور جو تلبیہ کے الفاظ آپ نے ادا فرمائے اس تلبیہ سے جاہلیت کے زمانے کے وہ تمام شرکیہ الفاظ نکال دیے جو اسلام سے پہلے مشرکین کہا کرتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ الفاظ مشرکین بڑھا دیا کرتے تھے، الا شریکا تملکہ وما ملک، آپ نے ان الفاظ کو بیچ میں سے ہٹا دیا، فرمایا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شریک سے پاک ہے۔ پھر آگے تمام تفصیل بتلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کون سے اعمال کیے، مسلمانوں کے لیے کیا اعلان فرمایا۔ اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں اگر کوئی حج کے زمانے میں حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیتا، اسے بہت برا سمجھا جاتا،
یہ جاہلیت میں معیوب بات تھی کہ ایک آدمی یہاں سے حج کے مہینوں میں حج کے لیے گیا یا حج کے مہینوں میں حرم شریف گیا اور وہاں حج کے بجائے عمرہ کر رہا ہے۔ عمرہ کرنے کو وہ بہت برا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے، اب اسلام ہے اور اسلام کا زمانہ ہے، اب اسلام کا نور آ چکا ہے، اب اسلام کی روشنی پھیل گئی ہے۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس حج کے سفر میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام کی طبیعت پہ بوجھ ہوا اور بعض صحابہ کرام نے اس ناگواری کا اظہار بھی فرمایا، مگر چونکہ ماننے والے لوگ تھے، اطاعت اور فرما برداری کرنا جانتے تھے، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا انکار نہیں فرمایا، اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، عمرہ فرمایا۔ اور پھر صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ اس سال کے لیے ہے یا آئندہ بھی عمرہ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں اب لوگ جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی یہ بات بری اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے تو شروع سے یہی ماحول دیکھا ہے، اب وہ اس ماحول میں تھے جو جاہلیت والا تھا، تو انہیں یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ حج کے دنوں میں عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو آپ نے اس جاہلیت کے رواج کو ختم کیا۔ 7 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر 8 تاریخ کو آپ منا تشریف لے گئے، منا سے فارغ ہونے کے بعد آپ عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے، اور عرفات کے میدان میں اس دن ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوپہر میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یہ دوسرا خطبہ ہے اور یہ عرفہ کا خطبہ کہلاتا ہے، جو آج بھی دیا جاتا ہے۔ اس عرفات کے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ باقی تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور 11 تاریخ کو آپ نے تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ گویا کہ اس سفر میں 3 مشہور خطبات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ چونکہ آپ کی زندگی کا آخری سفر ہے اور آپ بار بار فرما رہے ہیں انی واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ کرام مجھے معلوم نہیں کہ دوبارہ میری تمہارے ساتھ اس مقام پر، اس شہر میں، اس جگہ ملاقات ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے جو سیکھنا ہے سیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو، جو سوالات پوچھنے ہیں پوچھ لو، میری آپ کے ساتھ دوبارہ آئندہ ملاقات کا کچھ علم نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سفر ثابت ہوا، آئندہ سال آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو اس انداز سے چلانا چاہیے، بھائی آئندہ سال کا کچھ پتہ نہیں ہے، آدمی اتنا لمبا چوڑا نظام نہ پھیلائے کہ وہ ادھورا چھوڑ کر دنیا سے روانہ ہو جائے۔ اب 70 سال کی عمر ہے، بال سفید ہو رہے ہیں اور قرض لینے کے لیے جا رہے ہیں 10 سال کی قسطوں پہ۔ اب یہ 10 سال کی گارنٹی کہاں سے آئی ہے؟ اگر 2 سال کے اندر اندر 3 سال کے اندر اندر دنیا سے روانہ ہو گئے تو یہ جو 7 سال کی قسطیں کون ادا کرے گا؟ بیماریوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور فیصلے اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی 30 سال تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک الموت میرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اپنی زندگی کے نظام کو ایسے چلانا، شاید یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہو، شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہو، شاید یہ جمعۃ المبارک میری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں جوان جوان دنیا سے جا رہے ہیں، اب وہ دور نہیں رہا، پہلے بوڑھے ہوں گے، پھر بیمار ہوں گے، پھر بیماریوں کی وجہ سے ایک عرصہ بیڈ پہ انتظار رہے گا، اس کے بعد موت آئے گی۔ اب وہ والا دور نہیں رہا، اب بیماریاں اتنی عام ہو گئی، صحت اتنی کمزور پڑ گئی کہ یوں انسان چلتے چلتے آگے چلا جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں جنازے اٹھ رہے ہیں، والد موجود ہیں اور بیٹا جا رہا ہے۔
ابا اپنے بیٹے کے جنازے کو، جوان لاش کو کندھا دے کے قبرستان لے کے جا رہا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے نظام کو اس طرح بنانا چاہیے، اگر آج اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سارے معاملات واضح ہیں، نہ کسی کا دینا ہے، نہ کسی سے لینا ہے، نہ کسی کی کسی کا کوئی حق میرے ساتھ وابستہ ہے، نہ میں نے کسی کا کوئی مال لیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے جو دے رہے ہیں اس میں زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ زیادہ کھائیں کم کھائیں، اچھا کھائیں، گزارے لائق کھائیں، لیکن وہ ہے جو الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، نہ کسی سے مانگتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں، سفید پوش بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنی آمدنی ہے اس میں اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے تو اس کے اندر اپنا کام چلا رہے ہیں۔ تو آج انسانوں میں یہ جو سٹیٹس کا ایک تصور دلوں میں بیٹھ گیا، ذہنوں پر سوار ہو گیا کہ میں کسی سے کم نہیں، مجھے خاندان والوں کے ساتھ چلنا ہے، میں نے اپنے بچوں کا اسٹیٹس اتنا رکھنا ہے جتنا میرے دوسرے بھائیوں کا ہے، دوسرے خاندان والوں کا ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے پھر انسان پریشان بھی ہوتا ہے، ٹینشن بھی لیتا ہے اور نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ اگر ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، اس کے بچے بہت اچھا کھا رہے ہیں، مہنگے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے تو میں گزارے لائق اسکول میں اپنے بچوں کو ڈال دوں گا، میرے بھائی کے بچوں کا علاج بڑے ہسپتال میں ہو رہا ہے، میں اپنے بچوں کا علاج گزارے لائق کلینک میں جا کر بھی کر لوں گا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا۔ آج اس چیز کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے کہ فلاں تو ادھر پہنچ گیا، میں ابھی یہیں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ دیکھو ہم دونوں نے ایک ہی ادارے میں جاب شروع کی تھی، آج اس نے اپنی کمپنی بنا لی ہے، میں ابھی تک ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھو ہم نے ایک ہی جگہ ایک ساتھ ایک ہی جیسی ڈگری لی تھی، آج یہ 6 کمپنیاں چلا رہا ہے اور میرے پاس صرف ابھی تک ایک کمپنی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو دائیں بائیں کو دیکھ کر چلنے کے بجائے اپنی موت کو سامنے رکھ کر چلیں کہ میری موت آ جائے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ دنیا کے جھنجھٹ کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے جو اپنے اعمال ہوں گے ان پہ فیصلہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ ملنے کی کوئی امید نہیں، جو نفع حاصل کرنا ہے کر لو، جو کمائی کرنی ہے کر لو، جو کما لے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جمع ہو کر صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں چند ضروری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الا ان کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین، اے میری امت کے لوگوں، اے سوالات صحابہ کرام کے مجمع میں آنے والے انسانوں، اور اے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لوگوں، میں تمہیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، جاہلیت کے زمانے کے سارے رسم و رواج میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالے ہیں۔ اب جاہلیت کی کوئی بات نہیں چلے گی، جاہلیت کا کوئی قانون نہیں چلے گا، جاہلیت کا کوئی طریقہ نہیں چلے گا، جاہلیت کے رسم و رواج کو کوئی لے کر نہیں چلے گا۔ اب صرف دین اسلام ہے، اور صرف میری تعلیمات ہیں، اور صرف اللہ کا قانون ہے، اور صرف اللہ کا نظام ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانی ہے۔ جاہلیت کا دور، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاہلیت کا دور کسے کہا جاتا ہے، اور جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت کے دور میں انسان آزادی والی زندگی گزار رہا تھا، اپنی خواہشات والی زندگی گزار رہا تھا، شراب نوشی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، شراب سر عام پی جاتی تھی۔ یہ جاہلیت کے دور کے سارے طریقے تھے، آپ نے سب کو کالعدم قرار دیا اور اعلان فرما دیا اب قیامت تک کوئی جاہلیت والے طریقوں کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جاہلیت قرار دے کر ختم فرما دیا تھا، آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ آج کا مسلمان اس جاہلیت کے طور طریقے سے اپنے آپ کو کتنا بچا رہا ہے؟
ناچ گانا ہے، موسیقی ہے، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے اور حرام کاری ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنا ہے، یہ ساری چیزیں جاہلیت نہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کس کو دیکھ کر چل رہے ہیں؟ جو مغرب میں ہو رہا ہے، جو آزادی وہاں کے لوگوں کو ملی ہوئی ہے، جو طرز زندگی انہوں نے اپنا رکھا ہے، جس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرز زندگی کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا، ارے یہ تو سراسر خسارے کی چیزیں ہیں، ان میں ہلاکت، تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم کیوں ان کی طرف جاتے ہو؟ جو چیز میں لے کر آیا ہوں اور جو دین کا نقشہ میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے، یہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، تمہارے درمیان دشمنیاں چل رہی تھیں، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ یہ جو میں دولت لے کر آیا، یہ جو میں دین لے کر آیا اور یہ جو تعلیمات میں لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تمہیں آپس میں اتنا جوڑا کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو میرے محترم دوستو عزیزو، جاہلیت کے دور کی ساری چیزوں کو نئی شکل دے کر، نئے میک اپ کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ مسلمان معاشرے میں پھیلایا گیا، عام کیا گیا اور ان کو زندہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان جاہلیت کے جراثیم سے بچائیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو نور نبوت سے دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، وہ جاہلیت ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آپ نے اعلان فرمایا، جاہلیت کے زمانے میں انسان آپس میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر جیا کرتے تھے۔ یہ اونچے خاندان کا، یہ فلاں زبان بولنے والا، یہ فلاں رنگ والا، یہ فلاں نسل سے تعلق رکھنے والا، اس کا قبیلہ بڑا ہے، اس کی شان بلند ہوگی، اس کا مرتبہ اونچا ہوگا، یہ جاہلیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں تم سارے کے سارے ایک ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سیدنا آدم علیہ السلام تمہارے والد ہیں، الا ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، تمہارے رب اللہ تعالیٰ ایک ہیں، تم سب اللہ کے بندے ہو، تم میں آپس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو جاہلیت کے زمانے کا جو فرق تھا آج نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ امیر کبیر لوگوں کا علاقہ ہے، یہ غریبوں کی آبادی ہے۔ یہ امیر کبیر لوگوں کے بچوں کی تعلیم گاہیں ہیں، یہ غریب لوگوں کے بچے کے پڑھنے کی جگہ ہے۔ اچھا، یہاں امیر کبیر لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں غریب لوگ سسک سسک کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ قبرستان ہے جہاں امیر لوگوں کے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں غریبوں کی لاشیں لائی جاتی ہیں۔ امیر اور غریب کا فرق ہو گیا، زبان کی بنیاد پہ تعلقات بننے لگے، یہ میری زبان والا، اچھا یہ تو دوسری زبان والا ہے، یہ تو گرا پڑا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یہ تو میرے ملک والا، اچھا یہ تو دوسری دنیا میں رہتا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے، ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، یہ جاہلیت والے جراثیم ہیں، عصبیت ہے، تعصب ہے، لسانیت ہے، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ آپس کے تعلقات کو بنانا ہے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے ہاں سارے انسان برابر ہیں، ہم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم سب کے والد ایک ہیں، ہم سب کے رب ایک ہیں، ہم سب کے نبی ایک ہیں، ہم سب کی کتاب قرآن پاک ایک ہے، ہم سب کا قبلہ بیت اللہ ایک ہے، پھر آپس کی یہ تفریق اور یہ فرقہ واریت اور تفرقہ بازی کس وجہ سے ہے؟ ہم اپنے دل کو بڑا کریں، سب کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کریں، یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، یہ میرے ساتھ رہنے والا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں نے سب کا خیال کرنا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے مسلمانوں، جیسے یہ جگہ تمہارے ہاں مقدس قابل احترام ہے، یہ بیت اللہ تمہارے ہاں مقدس اور قابل احترام ہے، اور یہ حج کے دن اور یہ حج کے مہینے تمہارے ہاں قابل احترام ہے، فرمایا جیسے یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں، مسلمان اور مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال بھی اسی طرح قابل احترام ہے۔ کہ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی کمزوریوں کو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا، کسی کی خفیہ ویڈیو بنا کر اس کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، کسی کی خامیوں کو دنیا میں پھیلانا، آج تو بہت مزہ آ رہا ہے، آج تو بہت اچھا لگ رہا ہے، آج تو بندہ اپنا دل ہلکا کر رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، مگر اسے معلوم نہیں عن قریب جب اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں پوچھا جائے گا یہ خفیہ ویڈیو بنانے کی اجازت تمہیں کس نے دی تھی؟ یہ خفیہ کال ریکارڈ کرنے کے بعد اسے نیٹ پہ ڈالنے کا تمہیں کس نے کہا تھا؟ کیا بنے گا انسان کا؟ پہلے ہی نیکیاں نہیں ہوں گی، پہلے ہی مشکل میں پڑے ہوئے ہوں گے، الٹا یہ عذاب گلے میں آ گیا تو انسان کہاں جائے گا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو اس پر عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی عزت سے کھیلنا، آج لوگ اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے یہ ہمارا نوکر ہے، ہم جو کہنا چاہیں ہمیں کوئی نہیں ٹوک سکتا۔ کام نہ کرنا ایک گناہ ہے، ایک کوتاہی ہے۔ ملازم نے، آپ نے اس کے ذمے کوئی کام دیا اور اس نے وہ کام نہیں کیا، وہ اس کام کا مجرم ہے، مگر اس کی عزت نفس بہرحال پھر بھی اپنی جگہ رہے گی۔ اس کے ایک عمل کی وجہ سے 10 باتیں سنانا، اسے اس کی اوقات یاد دلانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ انسان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آج کسی کو بڑا بنایا ہے تو یہ ماں کے پیٹ سے بڑا بن کر نہیں آیا، اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ اگر آج وہ آپ کا ملازم ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے ملازم بن کر نہیں آیا، اللہ نے اس کا آپ کا تابع بنا دیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنے گا کہ ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں، کسی پر کیچڑ اچھالیں، کسی کے خلاف زبان درازی کریں، نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آج انسان اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے مال اور گاڑی کی وجہ سے کسی کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑیں گے۔ جب میں نے بتا دیا تھا کہ مسلمان کی ایک ایک چیز قابل احترام ہے، تم کون ہوتے ہو؟ یہ جو جان لینے والے، مال لینے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، ان کا کیا حال ہوگا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پسٹل لے کر کسی کو بھی لوٹ لیا، یہ دنیا کی عدالتیں، یہ دنیا کی پولیس اور یہ دنیا کے ادارے، یہ سب فیل ہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے، اس پکڑ سے کوئی طاقتور بھی نہیں بچے گا اور اس سے کوئی کمزور بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ساری چیزوں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، آج عالمی سطح پر جس تہذیب کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ خالصتاً وہ جاہلیت والی تہذیب ہے جسے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عدم قرار دے کر چلے گئے۔ اس کی آپ نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو ایک طرف تو ہم مسلمان ہیں، ایک طرف تو آپ کے امتی ہیں، ایک طرف آپ کا نام لینے والے ہیں، ایک طرف آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں وہ تہذیب آ جائے جو غیروں کی بنائی ہوئی ہے، وہ تہذیب زندہ ہو جائے جو جاہلیت والی ہے، تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ تو ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے دفتر اور کاروباری زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جو آپ نے بتلا دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب کہا جاتا ہے بھائی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لو، تو آگے سے کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں دنیا کیا کر رہی ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا،
جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی منع کرتا ہے تو آگے سے جواب میں یہ دیتے ہیں مولوی صاحب آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ دنیا جہاں بھی چلی جائے ہم تو وہی بات کریں گے جو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی۔ ہمیں تو کسی کی ترقی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کی دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے دنیا کے استحکام کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ سب سے اونچا ہے، اور جو اس دین کے ساتھ جڑے گا وہ بھی سب سے اونچا جائے گا۔ تو ہمیں اس عرفہ کے خطبے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے یہی سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس تہذیب کی طرف لائیں، اس دین کی طرف لائیں، ان تعلیمات کی طرف لے کر آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔